عام انسان کو اور ایک ذہین انسان کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ اس کی آبزرویشن ہے. My name is Professor Dr. Intisab Hussain Sadayo and currently I am working as a professor in telecommunication engineering department کوئس نواب شاہ. آج کل کے حساب سے جو ایک ٹاپک مجھے وہ امپورٹنٹ لگا وہ یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب مختلف لائبریریاں ہوتی تھیں، جیسے اسکندریہ کی لائبریری تھی، بغداد کی لائبریری تھی، یورپ کی لائبریریز ہوتی تھیں اور ہمارے ازبکستان کی لائبریریز ہوتی تھیں. اس وقت لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے کتب خانوں کی طرف آتے تھے. یونان کی لائبریریز ہوتی تھیں. تو وہ وقت ایسا تھا کہ جو ہمارے ڈیٹا اور انفارمیشن حاصل کرنا ہوتا تھا وہ بڑا ہی ٹف ہوتا تھا. اس کے لیے آپ کو سالوں لگانے پڑتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا تھا. پر اب اس دور سے اگر ہم اپنے دور کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہی انفارمیشن اب ہماری ہتھیلی پہ آ چکی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے موبائل فونز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، انٹرنیٹ ہے، مختلف ڈیوائسز کے تھرو وہ انفارمیشن جو ہمیں بڑی مشکلوں سے حاصل ہوتی تھی وہ اب ہمارے ہینڈ پہ آ گئی ہے، ہتھیلی پہ آ گئی ہے. اگر آج سے 15-20 سال پہلے بھی جائیں تو ہمیں لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، ہمیں رسالے خریدنے پڑتے تھے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی تھی کتابیں، پھر ان کے نئے پرنٹ خریدنے پڑتے تھے جس میں انجینئرنگ ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، سائنسز ہو گئیں، فلسفی ہو گئی، لا ہو گیا. آج سے 15-20 سال پہلے بھی ہمیں بڑی جستجو کرنی پڑتی تھی. پر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نالج، ڈیٹا، انفارمیشن وہ ہماری ہاتھ پہ آ چکی ہے. اب کے مسائل اور ہیں، پہلے کے مسائل اور تھے. پہلے وہاں تک پہنچنا مشکل تھا. اب جو ہمارے پاس ڈیٹا یا انفارمیشن پہنچتی ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں، اس کو کیسے آبزرو کریں، اوتھینٹیکیٹ کیسے کریں کہ یہ صحیح یا غلط ہے. آگے شیئر کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کیا چیزیں سوچنی چاہیے، یہ آج کا اصل موضوع ہے. بلینس آف ویب پیجز اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. بہت ساری ایسے آپ کے انسائکلوپیڈیاز ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت ایڈٹ کر سکتا ہے، جس میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ریلائبل نہیں ہیں. سب سے پہلے تو بلینس آف ویب پیجز جو موجود ہیں اس میں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹا یا جو انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں وہ انفارمیشن کیا اس لائق ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے. کون سی انفارمیشن آپ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے، کون سی نہیں. کون سی ڈیٹا آپ کو آگے جا کے فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگی یا نہیں. کس طرح پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا ہے اور نیگیٹو چیزوں سے دور رہنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیلی کی نیوز ہی اٹھائیں تو آپ کو نیگیٹو نیوز بھی ملیں گی، پازیٹیو نیوز بھی دیکھیں گے. بہت لوگ کیا کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، ان اوتھینٹیکیٹڈ نیوز کی طرف چلے جاتے ہیں، کنٹینٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں پازیٹیو جو ہے ڈیولپمنٹس وہ کم آتی ہیں. سو ایز اے گڈ اسٹوڈنٹ، گڈ ہیومن اینڈ اے گڈ سٹیزن، ہمیں ہمیشہ جو انفارمیشن ملتی ہے پہلے اس کو ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ آیا یہ انفارمیشن یوزفل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میرے کام کی ہے یا نہیں ہے. اوتھینٹیکیشن اس کی کیا ہے، کوئی ریفرنس ہے، کوئی اسٹرانگ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا یہ انفارمیشن صحیح ہے یا نہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تو ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشن. آپ دیکھ لیں دنیا میں سائنٹسٹ ہیں، میتھمیٹیشین ہیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ گزرے ہیں. ان میں کیا ہوتی تھی، آبزرویشن ہوتی تھی. جیسے نیوٹن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں اس کا چچا اس کو کھیتی باڑی کراتا تھا تو اس کا دماغ چاند کی، سورج کی روشنی کی طرف ہوتا تھا کہ یہ روشنی کس طرح آنکھوں میں آتی ہے، وہ کون سے لاز ہیں جس کی وجہ سے یہ، یا کون سے وہ قوانین ہیں جس کی وجہ سے یہ آنکھوں میں میری روشنی آ رہی ہے. اور اس کو سزا ملتی تھی، فزیکل ابیوز ہوتا تھا وہ کس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا دھیان کھیتی باڑی کے بجائے اس چیزوں میں ہوتا تھا. دس واز آبزرویشن. ایک اور مجھے یاد ہے، میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک کیمسٹ، اس کو بینزین کا فارمولہ بنانا تھا تو اس کو وہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اسٹرکچر کیسے رکھوں. صبح کے ٹائم وہ دیکھنے لگا بس کی اپنی کھڑکی سے، ٹرام کی کھڑکی سے، کہ ایک سانپ بیٹھا ہے جس نے اپنی دم اپنے منہ میں دبائی ہوئی ہے. تو اس کو اچانک آبزرو کیا، اس نے کہا کہ راؤنڈ بینزین کا فارمولہ راؤنڈ ہو سکتا ہے، اور وہی اسٹرکچر اس کا نکلا. تو انسان اسی طرح اگر آپ دیکھیں، انسان نے آج تک جو بھی انوینشنز کی ہیں، جو بھی ایجادات کی ہیں، وہ آبزرویشن کی بنیاد پہ ہیں.
آپ دیکھ لیں، اگر انسان نے جہاز بنایا ہے تو پرندے کو دیکھ کے بنایا ہے، اگر انسان نے آبدوز بنائی ہے تو مچھلی کو دیکھ کے بنائی ہے، اگر انسان نے ڈسلیشن سینٹرز بنائے ہیں، موٹرز بنائے ہیں تو کڈنیز کو، فلٹریشن پلانٹ بنائے تو کڈنیز کو دیکھ کے بنائے ہیں، پمپنگ اسٹیشن بنائے ہیں تو وہ آپ کے پھیپھڑوں کو دیکھ کے بنائے ہیں، لائبریریز اور کمپیوٹر بنائے ہیں تو دماغ کو میمک کیا ہے، کیمرہ کو بنایا ہے تو آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے۔ تو انسان کی ایک نیچر رہی ہے، انسان ہمیشہ سے آئیڈیاز لیتا ہے تھرو آبزرویشن، اور عام انسان کو اور ایک ذہین انسان کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ اس کی آبزرویشن ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ صرف کتابیں بھی آپ کے لیے ایک سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، سورس آف آبزرویشن نہیں ہے۔ ایک ذہین اور ایک وائز انسان وہ ہمیشہ کتابوں سے بھی نالج لے گا، ذہین لوگوں کے پاس ڈسکشن کر کے ان سے بھی نالج لے گا، مختلف جانور ہیں ان سے بھی نالج لی جا سکتی ہے، ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ کس طرح چونٹی سیدھی راستے پہ جاتی ہے استقامت کے ساتھ، کس طرح خود سے بڑا وزن اٹھاتی ہے، کس طرح سے وفاداری کرتے ہیں جانور، کس طرح سے اپنے فیملیز میں اور سوشل سسٹم میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ نیچرل فنومینا سے سیکھ سکتے ہیں، کس طرح پہاڑ کی مضبوطی ہوتی ہے، کس طرح پانی اس میں سے راستہ بناتا ہے، ہوا سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو انسان کی جو آبزرویشن ہے، جو سوچ ہے، وہ ہمیشہ اس کو دوسروں سے اوپر لے جاتی ہے۔ اسی طرح بکس ہیں، ہم بکس پڑھتے ہیں، ہم بک پڑھ کے فارمولاز پڑھ کے میتھمیٹکس کی چیزیں پڑھ کے سائنس کی ان کو رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کا المیہ یہ ہے کہ ہم ان کو آبزرو نہیں کرتے۔ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، پوری زندگی ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، پر اگر میں کسی سے چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ یہ ایک بال ہے، اس کو ہم پھینکتے ہیں، اگر آپ اس کی ایکویشن بنائیں، if ball is x, distance is y and inertia is z اور سم تھنگ ایلس، تو ہم اس کی ایکویشن ڈرا کرنے میں ناکام رہتے ہیں ایون آفٹر انجینئرنگ اور میتھمیٹکس اسٹڈیز۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم جب پڑھتے ہیں، سائنس کو، میتھمیٹکس کو اور دوسری چیزوں کو، ہم ان کو صحیح سے آبزرو نہیں کرتے۔ اچھی بک وہ بھی جب آپ پڑھتے ہیں، ہر بک کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آپ کو، اگر آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے، وہ آپ کو ہر پیج پہ نئی نئی چیز وہ سکھاتی ہے بک۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ صرف فوکس اپنا انٹرنیٹ پہ رکھیں یا بکس پہ رکھیں، آپ اپنے اگر ارد گرد کی لائف کو اچھی طریقے سے آبزرو کریں تو یو کین لرن مینی تھنگس۔ اس کے علاوہ ایکسپیرینس بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے، آپ کا وزڈم چینج ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، وہی چیز جو آپ پہلے زیادہ ٹائم میں حاصل کر سکتے تھے، آپ اپنے کم ٹائم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ یہ بھی ہے کہ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں۔ عام طور پہ ہم یوتھ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہنسی مذاق، طنز و مزاح تو بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم موبائل پہ فنی ویڈیوز تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، پر ہم ایسی کمپنی سے کتراتے ہیں جہاں علم کی بات ہو رہی ہو۔ تو وہی بندہ اگر 10 کتابیں پڑھے گا، اس کو 4 مہینے لگیں گے، وہی بندہ اگر جس نے 10 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ڈسکشن کرے گا تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر ان 10 کتابوں کا نچوڑ اس سے حاصل کر سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ریویو یا رزلٹ۔ تو اسی لیے میں وہی کہوں گا، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو ایسا رکھیں کہ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، جس کی وجہ سے آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملے گا۔ دوسرا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آتھینٹسٹی ہے، بہت ساری نیوز موجود ہیں، جو ہم آج کل کا بیہیویئر دیکھتے ہیں یوتھ کا سوشل میڈیا پہ، جس طرح سے ہم تیزی سے چیزوں کو بنا تصدیق کرتے ہوئے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، میرے حساب سے یہ ایک جرم ہے، گناہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہم آگے بڑھاتے ہیں وہ ہمیں پہلے اس کی سچائی معلوم ہونی چاہیے۔ ہم بغیر تصدیق کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کے مطابق پڑھے اس چیز کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ بھی میرے حساب سے کرائم ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ہمیشہ جب بھی کوئی چیز پڑھیں، جب بھی کوئی چیز آگے پہنچائیں، اس کو ایک دفعہ چیک ضرور کر لیں کہ یہ سچی ہے جھوٹی ہے۔ اگر سچی ہے تو اس کو میں ویریفائی کیسے کر سکتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔